رکوع نمبر 4 تلاوت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم مني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام یعنی اشیاء کے نام سکھائے. پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے
تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 4، ترجمہ کنز الایمان ہم نے آپ کو سنایا۔ اب اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 4، خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ یہ رکوع اگرچہ بہت زیادہ تفصیل مانگتا ہے، لیکن ہمیں اپنے وقت کا لحاظ بھی ہے، سو اس وجہ سے ہم مختصر تھوڑے تھوڑے پھول قرآن مجید کی ان آیات کی کلیوں سے ہم اپنے دامن میں کچھ کلیاں، کچھ پھول، کچھ اس گلشن کی بہار حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع میں آغاز کیا ہے تخلیق آدم کا، اور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سنایا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ انبیاء کی تخلیق ہو یا انبیاء کی ولادت ہو، اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ آج بعض لوگ میلاد مصطفیٰ کے جلسے اور جلوس دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، ایک دم ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ خود قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ حدیث میں کہاں ہے، میلاد مناؤ، یہ کہاں ثبوت ہے؟ بابا، حضور کی محبت میں کوئی کھڑے ہو کر اظہار محبت کر رہا ہو، کوئی چل پھر کر اظہار محبت کر رہا ہو، کوئی گلیوں میں نکل کر اظہار محبت کر رہا ہو، اظہار محبت جائز ہے، اور اس کے لیے کوئی کرینہ اور کوئی اصول کے بس کھڑے ہو کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرے گا تو وہی جائز ہے، اور بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یا بیٹھ کر کرے تو جائز ہے، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا۔ کوئی حالت، کسی ایک حالت کا تقرر نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں، بلکہ صحابہ کرام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ذرا تصور کریں، صحابہ کرام کو یہ ذکر الہی کس نے سکھایا؟ رسول پاک نے سکھایا، تو گویا ذکر الہی تعلیمات رسول ہوئی، تو وہ حضور کو خوش رکھنے کے لیے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کھڑے کر رہے ہیں، بیٹھے کر رہے ہیں، لیٹے کر رہے ہیں، ان کی ادا بیان کی جا رہی ہے، تو گویا وہ حضور کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ذکر مبارک میلاد مصطفیٰ، جسے ہم قرآن مجید کے زیر سایہ منا رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ پاک اس پرانی بات کو یاد کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یاد کرو۔ وَإِذْ کلمہ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ تو آپ ذرا اذکر کلمے کا محذوف ہے، اس کا یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ وَإِذْ سے مراد ہے اذکر، یاد کرو۔ تو اللہ اتنی پرانی بات کو یاد کرا رہا ہے، کیا قال ربک، جس وقت آپ کے رب نے فرمایا تھا للملائکۃ، فرشتوں سے، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، جس کو اتنی بڑی پاور دوں گا، جس کو اتنا بڑا اختیار اور اتھارٹی دوں گا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگا دیں، آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس تخلیق سے پہلے جو واقعات آئے ان کا بھی بیان ہو رہا ہے، تخلیق کے وقت جو واقعات ہوئے ان کا بھی بیان ہو رہا ہے، تخلیق کے بعد جو واقعات ہوئے اس کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو گویا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، تخلیق کے وقت، تخلیق کے بعد جو واقعات ہوئے ان سب کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ثبوت مل رہا ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے جو واقعات ہیں ان کا بھی بیان کرنا قرآن کا طریقہ ہوا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک نبی ہیں۔ جب ایک نبی کا ذکر کرنا اس کی تخلیق سے پہلے کرنا جائز ہو گیا، اس کا تخلیق کے وقت کا ذکر جائز ہے، اس کی تخلیق کے بعد کا ذکر جائز ہے، اور قرآن نے اس کا ثبوت دیا۔ اور
اس کے اندر کہیں نہیں فرمایا کہ بس صرف آدم ہی کا ذکر جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کا جائز نہیں ہے. نہیں، یہ ایک اشارہ اور ثبوت دے دیا کہ اس کے طریقے سے آپ کو ایک طریقہ میں سنا رہا ہوں. میں ابتدائی، میں اول انبیاء کا ذکر میں کر رہا ہوں، آخر الانبیاء کا ذکر تم نے کرنا. پھر قرآن میں سے نازل کر دیا اس واقعے کو، تو اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں اشارہ دے رہا ہوں کہ میں جب ان کے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے کا بھی ذکر کر رہا ہوں، تخلیق سے پہلے کا، تخلیق کے وقت کا، تخلیق کے بعد کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کیا کیا واقعات ہوئے. تو تم بھی میلاد مصطفیٰ سے پہلے کے واقعات، میلاد مصطفیٰ کے وقت کے واقعات، میلاد مصطفیٰ کے بعد کے واقعات بیان کرنا. یہ عین قرآن مجید کس طریقے کے مطابق ہوا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیہ سے ادب والی سوچ، محبت والی فکر، پیار والا طریقہ ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہوا یوں کہ اللہ پاک نے جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو ان کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس وقت میں نے اس کو بنا دیا تو پھر تمہارا کام یہ کہ تم اے فرشتوں سجدے میں گر جانا. تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ یہ سجدہ تحیت تھا، خاص حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا. زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا تھا. سجدہ ہوا، قول صحیح یہی ہے اور اسی پر جمہور ہیں. تفسیر مدارک کے حوالے سے علامہ صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے سجدہ تحیت پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کو نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے. یہ بات بھی تفسیر مدارک میں ہے. ملائکہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین. اس کے بعد یہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا یہ جمعہ کے دن ہوا تھا. وقت زوال سے لے کر عصر کی اذان تک یہ سجدہ کیا گیا. اسی سجدے کی یاد میں، اسی محبت کی یاد میں جمعے کی نماز کو قائم کیا گیا. آج جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں یہ وہ فرشتوں کے اسی لمحے کی یاد ہے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس تعظیم والے لمحے کی یاد ہے یہ جو جمعے کا دن ہے. اور اس کی جمعے کے دن کا تذکرہ چل پڑا ہے تو پھر میں احادیث کے حوالے سے، شرح معانی الاثار کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. طحاوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. تو یہ جمعے کی نماز اور جمعے کا دن، اس کو جمعے کے دن کو عید اس لیے کہا گیا کہ اس دن میں، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح مبارک قبض ہوئی. تو اس لیے ان کے اس یوم تخلیق کے طور پر، ان کی خوشی کے طور پر جمعے کو عید کا دن بنایا گیا. اور اس دن جو ناخن صاف کیے جاتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، بال صاف کیے جاتے ہیں. اچھے کپڑے مردوں کے لیے حکم ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کے لیے جائیں اور خواتین بھی اس دن اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں. تو یہ اس کو روز عبادت اور یوم عبادت بنایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تخلیق آدم کا جو لمحہ ہے وہ عید بنا دیا گیا. الجمعہ تو یوم العید، جمعہ عید کا دن ہے. اور یہ تقریباً تمام فقہ کے لوگوں کے ہاں یہ بات یعنی سب کے ہاں مسلم الثبوت ہے. فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سب کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو عید کا دن کس لیے قرار دیا گیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے حوالہ دے دیا طحاوی شریف کا، کہ جمعے کا دن اس لیے عید کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. ارے جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس دن عید کا دن ہے. اب ہم نے آدم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھنا. آدم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کلمہ تو ہم محمد مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کی شریعت پر، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، ہم ان کی شریعت پر عمل نہیں کر رہے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. غور کیجئے، جس کی شریعت پر ہم عمل بھی نہ کر رہے ہیں، جس کا کلمہ بھی ہم نہیں پڑھ رہے، مگر اس کی تخلیق کی خوشی میں عید آج بھی ہم منا رہے ہیں، ہم آج بھی جمعہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ خوشی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. تو ذرا
آپ پھر اندازہ لگا لیجئے اس جانے دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن آئے، 12 ربیع الاول کا دن آئے، تو ہم اس کو کیوں نہ عید منائیں؟ کیونکہ وہ تو جانے آدم ہیں، وہ ہیں تو آدم بھی ہیں، اور انہی کے وسیلے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی رکوع کے اندر وہ آگے آتی ہے بات، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سو اس لیے ہم جو میلاد منا رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ، دراصل اس کا ثبوت بھی قرآن مجید کے تفسیر شریف کے اندر سے اس جگہ پر سے ہمیں مل گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جس دن ہوئی اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ تو جس دن 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس سے ثابت ہوا جس نبی کا بھی جو بھی یوم ولادت ہو وہ عید ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا دن جس دن آپ کی ولادت مبارک ہوئی وہ بھی عید کا دن ہے۔ اب ایک ہی دن میں ولادت ہوئی، اسی دن وصال ہوا، تو ہم اس کو عید کیوں منائیں؟ وصال کا غم بھی منانا چاہیے نا۔ تو جمعے والے دن ہی حدیث شریف میں جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے والے دن ہی ان کا وصال ہوا، تو اب ان کے وصال کا غم نہیں منوایا جا رہا ہم سے، ان کی تخلیق کی خوشی منوائی جا رہی ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو بھی ہم وصال کا غم نہیں منائیں گے، محمد مصطفیٰ کی ولادت اقدس کی خوشی منائیں گے۔ اسی طرح جو سجدے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس تک آدم علیہ السلام کے حضور سجدے میں رہے، اور ایک قول میں یہ ہے کہ 500 برس تک سجدہ میں رہے، فرشتے 500 سال تک آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں رہے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا، برائے تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ اس کے شیطان کے دماغ میں یہ خیال آیا، اور اس کے لیے سجدے کا حکم معاذ اللہ خلاف حکمت ہے۔ اس نے اپنے باطل اعتقاد میں یہ سوچا، تو انبیاء کی تعظیم کرنے میں سوچنے والا رک گیا تعظیم کرنے سے، اور اس لحاظ سے گستاخی بھی اس نے کر دی کہ تعظیم نہیں کرتا کیونکہ یہ تعظیم کے قابل نہیں ہے اور میں ان سے زیادہ افضل ہوں۔ تو کوئی انبیاء سے اپنے آپ کو زیادہ افضل کہے تو وہ شیطان ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ آیت میں یہ دلالت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ ان سے انہیں سجدہ کرایا گیا، اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تکبر کرنا نہایت قبیح چیز ہے، اور کبھی کبھی متکبر کی نوبت جو ہے وہ تکبر کی کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے، یہ بیضاوی اور جمل کے حوالے سے۔ اور جس وقت شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کریم نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا، جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے ان کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں ان کو سجدہ کیسے کرتا؟ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا، شیطان نے یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جواب کو پیش کیا کہ یا اللہ خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور اپنے بارے میں کہنے لگا کہ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اپنے ہی دماغ میں خود ہی اس نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فخرج، نکل جا میرے دربار میں، تو اپنی سوچ کو پیش کر رہا ہے، اپنی عقل سے کام لے رہا ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی افضل نہیں ہے۔ ہاں تیری عقل کے اندر جو آ رہا ہے وہ دین تو نہیں ہے، دین وہ ہے جسے میں دین کہوں، افضل وہ ہے جسے میں افضل کروں۔ تو آگ افضل نہیں ہے، میں نے تو مٹی کو افضل کر دیا، بس فخرج، تو نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان ہے، تو راندہ ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فضیلت کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے اپنی عقل سے سوچنا۔ فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ جیسے فضیلت دے دے۔ اسی لیے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں بے شک اکرمکم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک اتقاکم تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، جو اللہ کے کاغذوں میں پرہیزگار ہو۔ خود پرہیزگار نہ بنتا پھرے، خود جتنا بھی پرہیزگار بنے اور خدا کے کاغذوں میں وہ پرہیزگار نہ ہو تو وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ تقوی والا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کے ہاں پرہیزگار ہو۔ تو ہم لوگوں نے
اس واقعے سے یہ بھی سبق سیکھنا ہے کہ انبیاء اور بزرگوں کے حضور، اولیاء اللہ کے حضور ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی سے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں ہستیوں سے کہا کہ آپ جنت میں رہیں۔ ایک درخت یا انگور کا تھا یا گندم کا تھا، فرمایا کہ اس کے نزدیک نہیں جانا، تفسیر جلالین میں آتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، حسد ہوا، اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کیا ایسی چیز کروں کہ جس کے ذریعے جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام میری بات پہ یقین کریں اور ان کو یہ میں درخت کھلا دوں، خدا کی نافرمانی ان سے کروا دوں۔ شیطان نے بہت غور کیا تو اس نے کہا کہ ان دونوں ہستیوں کے سامنے میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نام کی، اور اللہ کے نام پر یہ یقین کر لیں گے اور میری بات ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ فریبی لوگ ہمیشہ فریب کسی کو اعتماد میں لا کر، کسی اعتماد والے کی قسم دلا کر فریب کھاتے ہیں، فریب کرتے ہیں بندے کے ساتھ، شیطان کی عادت ہے۔ تو جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے اٹھائی، تو اس کا مطلب ہے قسمیں اٹھانا بھی شیطان کا کام ہے، تو اس لیے جھوٹی قسموں سے بچو۔ اس نے قسم اٹھائی، قرآن مجید کے دوسرے مقام میں آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسمیں اٹھائیں، میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں سچ۔ آپ کو اللہ کے نام پر یقین نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے اور اس دانے کو کھا لیا۔ انگور تھا یا گندم کا دانہ تھا، بس کھانے کی دیر تھی، ان کے لباس اتر گئے۔ پھر حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر اتر گئے۔ تفسیر شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی زمین میں سراندیپ سری لنکا کے پہاڑوں پر نازل کیا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر دونوں خانہ کعبہ کے قریب جو مقام عرفات ہے وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، لیکن جب تک زمین پہ آدم علیہ السلام آئے نہیں تھے پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ نہ تھا، پھولوں میں خوشبو نہ تھی، پھلوں میں ذائقہ نہ تھا، مگر آدم علیہ السلام جو ہی زمین پہ آئے، آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے درختوں میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہو گئی، پھولوں میں خوشبو آ گئی، پھلوں میں ذائقے پیدا ہو گئی۔ یہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے، غلطیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، ان کا اللہ کے ہاں پیار دیکھو کہ وہ وہاں سے جنت سے زمین پہ اتارے گئے، مگر ان کے وجود میں اب بھی اتنی برکتیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو پیاروں کی غلطیاں نہیں دیکھنی چاہیے، ان کا اللہ کے ہاں مقام دیکھنا چاہیے۔ تو وہ اس حال میں بھی اتنی بڑی شان والے کہ زمین پہ نازل ہوئے تو زمین پہ آتے ہی ان کے قدموں کی برکت سے پھولوں میں خوشبو پیدا ہو گئی اور پھلوں کے اندر جو ہے ذائقے پیدا ہو گئے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ ان کی مقام محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے وہ حدیث شریف بھی یاد آتی ہے، میں اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے جانے دو عالم، جانے قرآن، اصل ایمان، روح قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف آپ کے سامنے کیوں نہ پیش کروں کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو احلت لی الارض وسدا، لوگوں اس زمین پر جب تک میں نے قدم نہ رکھا تھا ساری زمین سجدہ گاہ نہ تھی، زمین کے اوپر کی ہر جگہ سجدہ ہونے کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت نہ تھی، مخصوص مقامات پر عبادت ہوتی تھی پہلے مذہبوں میں، ہر جگہ عبادت نہ ہوتی تھی، لیکن جو احلت لی الارض مسجدا، جس دن میں آمنہ کی گود میں آیا، جس دن میری ولادت ہوئی، میرا قدم لگنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے ساری زمین کو پاک کر دیا، اور ساری زمین میں اب جہاں کہیں چاہو اللہ کے حضور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، نماز ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ میلاد مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ جس میلاد کی برکت سے، جس مصطفیٰ کے آنے کی برکت سے ہمارے لیے اللہ کے حضور سجدہ ساری زمین میں کرنا جائز ہو گیا، اس محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہم اپنے گلیاں اور بازار نہ سجائیں؟ کیا اس مصطفیٰ کے لیے ہم جلوس نہ نکالیں؟ کیا اس مصطفیٰ کے لیے ہم قرآن کے درس نہ دیں؟ اس مصطفیٰ کی تبلیغ نہ کریں؟ اس مصطفیٰ کی خوشی ہم نہ منائیں؟ اللہ اکبر، میرے تیرے گھر کے اندر لنگڑا لولا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے صاحب اولاد کر دیا، تو بابا اس کی خوشی کیوں نہ منائے؟ تیرا میرا بچہ تو کسی کے کام آئے یا نہ آئے کوئی پتہ نہیں، وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا یا باعث شرمندگی ہوگا، لیکن محمد مصطفیٰ تو ساری کائنات کے نجات دہندہ ہیں، محمد مصطفیٰ تو قیامت کے دن شفیع المذنبین ہے، محمد مصطفیٰ تو ان کے لیے تو قیامت والے دن مقام محمود بچھایا جائے گا عرش کے ساتھ۔ اتنی بڑی عظمت والے پیارے
جان آمنہ کی جب ولادت ہو، اس کا وہ دن آئے تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہاں، بات تو دل کی محبت کی ہے، یہ کوئی زبردستی کی بات تو نہیں ہے، یہ پیار کا سودا ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ ان کے لیے خوشیاں منائے گا، اور جس کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سوداگری والا تعلق ہوگا، وہ حضور کا میلاد منانے میں سوچے گا کس کتاب میں لکھا ہے اور کس کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ ارے بابا، صدیق اکبر سے پوچھ، جس وقت وہ ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے، 5 لاکھ روپیہ رکھ لیا، باندھ لیا۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تو کہا، صدیق یہ آپ کے جسم کے ساتھ یہ کیا چیز بندھی ہوئی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہجرت میں جا رہے ہیں، لوگوں نے ہمارے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے، حضور میں نے سوچا کہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، پیچھے انعام کے لالچ میں لوگ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئیں، اگر کسی جگہ ہم پکڑے بھی جائیں تو میں نے سوچا حضور میں کسی نہ کسی طرح کوشش کروں گا کہ آپ کو مدینے پہنچا کر رہوں گا۔ سرکار، میں نے سوچا کہ یہ جو ہمیں پکڑنے کے لیے آئیں گے یہ درہم و دینار کے بندے تو ہیں، ان کو پیسے کی لالچ تو ہے، میں کسی طرح پیسہ اپنے ساتھ اتنا رکھ لوں کہ اگر آپ کو پیسے دے کر بھی چھڑانا پڑے تو میں ساتھ لے کر جا سکوں۔ بولیے، صدیق اکبر نے کس وقت پوچھا تھا؟ کون سی کتاب سے پڑھا تھا یہ کرم؟ یہ محبت کے انداز ہیں، پیار کے انداز ہیں، وہ انداز محبت کا، پیار کا وہ انداز۔ فقیر مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی کے یہ الفاظ سن لیجئے کہ پیار اور محبت کا ہر وہ انداز اللہ کے لیے ہو یا رسول اللہ کے لیے ہو، وہ جائز ہے اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، سنت مصطفیٰ سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے، جو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جائز طریقوں کے مطابق جو میلاد شریف منایا جاتا ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کے کس چیز سے ٹکرا رہا ہے؟ جب وہ کسی چیز سے ٹکراتا نہیں تو نہ وہ بدعت ہے، نہ وہ شرک ہے، نہ وہ غلط ہے، نہ وہ ناجائز ہے، نہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ جائز ہے، وہ بالکل وہ مطیب ہے، مستحب ہے اور جائز ہے اور بابرکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فیض نصیب فرمائے۔ جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تو آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حضرت آدم علیہ السلام نے حیاءً آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعہ سے بڑھ گئے۔ تفسیر خازن میں اور طبرانی، حاکم، ابو نعیم اور بہقی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت کی ہے، اور میں یہ جو بیان پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر خزائن العرفان سے صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے، اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا۔ میں نے آپ کو طبرانی، امام حاکم مستدرک، امام ابو نعیم، امام بہقی کے حوالے سے ایک مستند ترین اور محقق ترین عالم دین حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر خزائن العرفان سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، غور سے سنیے، عظیم الشان حوالہ ہے یہ، خواتین و حضرات توجہ کیجیے گا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت مرفوع ہے، عظیم ترین روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ کو یاد آیا کہ وقت تخلیق میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، جب میری پیدائش ہوئی تھی اس وقت میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا قرآن مجید میں آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، اس دعا کے اندر یوں عرض کیا دعا پڑھنے کے بعد، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور امام ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ آدم علیہ السلام کی پہلی دعا کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑا گھاٹا اور نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے۔ یہ دعا سیدنا آدم علیہ السلام نے مانگی اور اس کے بعد یوں عرض کیا، بلکہ یہ دعا تو کرتے رہے
کتنے عرصے تک کرتے رہے، مگر یہ دعا قبول نہ ہو رہی تھی تو یاد آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے کوئی نام لکھا ہوا دیکھا تو دعا کی، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے محمد کا واسطہ میری بخشش کر دے. اور ابن منذر کی روایت میں یوں ہے، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک، اے اللہ اس محمد کا واسطہ، اس محمد کی اس جاہ کا واسطہ جو تیرے نزدیک ہے، محمد کی عزت کا واسطہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ اس کی وہ کرامت جو تو نے اپنے ہاں رکھی ہے، اس کی جو تعظیم، ان تغفر لی، مجھے معاف کر دے، خطیئتی، میرے خطاؤں کو معاف کر دے. یہ دعا آپ نے کی تو آواز آئی کہ آدم تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ محمد میرے ہاں بڑی عزت والا ہے؟ عرض کیا مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ تیرے عرش پر تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیرا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ لکھا ہوا محمد الرسول اللہ. تو میں نے دل میں سوچا یہ کوئی بہت ہی زیادہ بزرگ ہیں تیری نظر میں، تیرے نزدیک ان کی عزت بہت زیادہ ہے، اس لیے یا اللہ ان کا واسطہ کہ جن کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جن کا کلمہ جوڑا ہے، اے اللہ ان کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو اس پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدم تم نے سچ کہا ہے، وہ محمد نہ ہوتے تو میں آسمان نہ پیدا کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں زمین نہ پیدا کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں مخلوق پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. میں نے سب کچھ ان کے لیے بنایا ہے، تم نے مجھے ان کا واسطہ دیا ہے، میں ان کے واسطے سے آپ کی توبہ کو قبول کر رہا ہوں. جن کا واسطہ دے کر ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اگر ہم بھی ان کے واسطے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، ان کے وسیلے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، انشاءاللہ رب کریم کی ہمیشہ ہمارے اوپر نظر کرم رہے گی. اصل مقصود تو رب کا کرم پانا ہے، اصل مقصود تو رب کی بندگی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ کس کی قبول کرتا ہے اور کس کی رد کرتا ہے، یہ تو بے نیاز ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ ہماری مردود ہونے سے بچ جائے، ہماری بندگی اس کے حضور، اس وحدہ لا شریک کے حضور، وہ اللہ جو صمد اور بے نیاز ہے اور غنی ہے اور لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس رب کے حضور اگر چاہتے ہو کہ ہماری بندگی قبول ہو جائے، مردود نہ ہو، رد نہ ہو، قبول ہو، پھر اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم سے جوڑ لو. درود خضری پڑھتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ میرے پیر و مرشد دادا مرشد سرکار حضور اس کے بلاؤ کعبہ ثانی سرکار ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں درود کو اللہ سے جوڑو اور اپنے آپ کو حضور سے جوڑو. اللہم صلی علی محمد، یوں کہو کہ اللہ تو درود بھیج نبی پاک پر. درود اللہ بھیج سکتا ہے، درود کو حضور سے جوڑو، درود کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ تو درود بھیج، اور اپنے آپ کو حضور سے جوڑو. کیسے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج سیدنا محمد، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ حبیب ہی، اللہ درود بھیجے اپنے محبوب پر، سیدنا محمد جو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ ہیں، اپنے آپ کو حضور سے جوڑو. تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی حضرت صدر الفاضل لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق کوئی بھی واجب نہیں ہے، یعنی بے حق کے محمد ان کی بات آئی تو اس پر تو اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے. یہ تفضلی حق ہوتا ہے، اللہ نے اپنا فضل اور اپنا کرم اپنے بعد مقبول بندوں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ان کے حق سے کوئی بات کرے گا تو یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس کے واسطے کو قبول کر لے گا، اس کے ذریعے کو قبول فرما لے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، ویسے اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے. توحید کا بھی کما حق کو لحاظ کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور توحید کے حق کے ساتھ ساتھ رسالت مصطفیٰ یہ بھی رب کریم نے ہمیں سکھائی ہے نا. رسالت مصطفیٰ کا ادب بھی اللہ نے سکھایا ہے، تو توحید کے ادب کے ساتھ رسالت کا ادب،
اور رسالت کے ادب کے ساتھ توحید کا لحاظ کر کے چلنا، یہی اہل سنت و جماعت کی شان ہے اور ان کا طریقہ کار ہے۔ تو تفضلی حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے، صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، واقام الصلاۃ وصام رمضان، اس نے نماز کو قائم کیا اور روزے رکھے رمضان کے، کان حقا علی اللہ ان يدخل الجنہ، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، جنت کے سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ، دیگر نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے زبان مبارک پہ سریانی جاری کر دی گئی، لیکن جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو آپ کو پھر عربی زبان عطا ہوئی، یہ بات فتح العزیز میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ توبہ کی جو اصل ہے وہ رجوع الی اللہ ہے، اور اس کے 3 رکن ہیں، نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تارک صلاۃ جو نماز کا تارک ہے، وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کے ساتھ پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول جب ہو گئی تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم سنایا، اور تمام جانوروں نے اور زمین کی تمام چیزوں نے قبول اطاعت کا اظہار کیا۔ اور ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کلمات ہم نے تفسیر شریف میں آپ کو سنائے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمات توبہ بھی رب کریم ہی سکھاتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں تو اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کے کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے خواتین و حضرات، ہم اس رکوع کے اختتام میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے زندگی میں جتنی خطائیں اور گناہ اور غلطیاں ہوئے ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔